ایران امریکہ جوہری مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی، جبکہ امریکہ کی نمائندگی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کریں گے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں تہران مذاکرات کے ذریعے تنازع ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ جوہری تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ امید ہے ایرانی حکام اس موقف کو سنجیدگی سے لیں گے۔ ایران یورینیم افزودگی کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران بیرون البراعظمی بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میزائل پروگرام پر مذاکرات سے انکار بھی کر رہا ہے۔ صاحب کدھر ہیں اس وقت؟ چیئرمین ہے، کہاں ہے؟ ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ آپ ہمارے سے سنیں گے جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر۔ ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں۔ پہلے پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا، اب ہم آپ کو پبلکلی۔ بانی کا علاج میری مشاورت سے ہوگا، جانتی ہوں پارٹی میں غدار کون ہے۔ محسن نقوی نے بہنوں کو بانی کے علاج میں رکاوٹ کہا۔ پارٹی قیادت کی جانب سے محسن نقوی کو جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ بیرسٹر گوہر، لطیف کوسہ، علی ظفر اور حامد خان کہاں ہیں؟ علیمہ خان پی ٹی آئی رہنماؤں پر برس پڑی، بولی بیرسٹر گوہر تو عدلیہ میں کیسز تک نہیں لگوا سکے۔ پارٹی رہنما بغیر بتائے فیصلے کر رہے ہیں۔ پارٹی رہنما محسن نقوی سے رابطے کرتے رہے، ہمیں رابطوں سے متعلق بتایا ہی نہیں گیا۔ محسن نقوی نے کہا بانی کو شفا اسپتال لے جا رہے ہیں، گوہر کو ساتھ آنا ہے۔ ان سب کو سب پتا تھا، لیکن یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ سترہ بار ہائی کورٹ اور 14 بار سپریم کورٹ گئے۔ رمضان المبارک میں بھی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ بانی کے کیسز لگائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا بانی سے ملنے کی درخواست رجسٹرار کو دے دی ہے، درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ عدالت نے کہا تو بانی پی ٹی آئی اسپتال جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ خاندان یا پارٹی کا اطمینان الگ چیز ہے، یہ چیز قانون کے لیے اہم نہیں۔ 5 ڈاکٹروں کے پینل نے بانی کا 2 بار معائنہ کیا اور یہ لوگ آ کر اطمینان نہیں ہیں تو عدالت جائیں، یہ کوئی ایشو بنانے کی کوشش میں ہیں۔ ہم دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیوں کے دوران 34 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں 4 مختلف جھڑپوں میں 26 خوارج ہلاک ہوئے۔ ضلع لکی مروت میں 3 بندوں میں 2 الگ الگ جھڑپوں کے دوران 10 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں 13 جہنم واصل ہوئے۔ بلوچستان کے ضلع جوگ کے علاقے سمبازہ میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ باجوڑ میں مسلح افراد کی ابابیل، پولیس فورس کی پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ، 4 اہلکار شہید، 2 زخمی، ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن پشاور میں ادا۔ ایس ایچ او کے مطابق ابابیل اسکواڈ گشت پر تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس اسکواڈ پر فائرنگ کی مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ جون 2023 میں پاکستان واز ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ جادو منتر سے قرضے ختم نہیں ہوں گے۔ شوگر، سیمنٹ اور تمباکو کے شعبے بالواسطہ ٹیکس عدم ادائیگی میں سر فہرست ہیں۔
ملک میں براہ راست سرمایہ کاری لانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، اداروں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ بجٹ میں براہ راست ٹیکس میں کمی کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان گورننس فورم سے خطاب۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری کا خاتمہ لازمی قرار دے دیا۔ کہا جون 2023 میں ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا، آج ملک میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کہا پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی جماعت ہے، مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے باہمی تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مضبوط روابط سے جمہوری نظام کو تقویت ملے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد کا وفاقی وزراء پر سندھ حکومت کے خلاف سازش کا الزام۔ کہا وفاقی حکومت ہر وقت پیپلز پارٹی سے مدد مانگتی ہے، جبکہ وفاقی وزراء سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اور اس وقت کراچی میں میگا پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ کراچی میں چیلنجز موجود ہیں، تاہم کراچی کو ٹارگٹ کر کے سندھ حکومت پر تنقید کی جاتی ہے۔ کراچی کی آبادی کا موازنہ شہروں سے نہیں بلکہ ملکوں سے کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد ملک بھر سے کراچی آتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں کاغذی جہازوں کی اڑانیں، اپوزیشن نے کاغذ کے جہاز مائکس پر لگا دیے۔ پی پی اے ارکان کی بھی صوبائی حکومت سے سوالات۔ شازیہ عابد نے وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز خریدنے پر سوال اٹھایا کہ کیا وزیر اعلیٰ اس جہاز پر راجنپور کا دورہ کریں گی؟ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری بولی اگر بلاول بھٹو سندھ حکومت کے جہاز پر سفر کر سکتے ہیں تو یہ پنجاب حکومت کا جہاز ہے اور اس کا استعمال حکومت کی ثوابدید ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں سیکورٹی فورسز کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس میں گفتگو۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال، درپیش چیلنجز اور آئندہ راہ عمل کا تفصیلی جائزہ۔ امن و استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق۔ طلال چودھری کی صوبائی حکومتوں کو درکار وسائل اور تکنیکی معاونت کی فراہمی کے لیے وفاقی سطح پر خصوصی اقدامات کی یقین دہانی۔ IMF مشن کا دورہ پاکستان۔ کراچی میں اسٹیٹ بینک حکام سے مذاکرات۔ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط پر بات چیت۔ متعلقہ حکام کی معاشی کارکردگی اور ڈیٹا پر بریفنگ۔ مانیٹری پالیسی، افراط زر، بینکنگ ریگولیشن سمیت دیگر امور پر تکنیکی مذاکرات۔ پالیسی ریٹ، اینٹی ٹیرر فائنینسنگ، اینٹی منی لانڈرنگ کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ IMF وفد آئندہ ہفتے اسلام آباد جائے گا۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی بنیادی خد و بقال پر بھی غور ہوگا۔ ون پنجاب ون اسٹینڈرڈ ون ڈیزائن پالیسی کا نفاذ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب میں انفراسٹرکچر اور تعمیری ڈیزائن کے اسٹینڈرڈائزیشن کی منظوری۔ خود مختار اتھارٹی اور جامع اسٹینڈرڈائزڈ ڈیزائن مینول کا بنانے کا حکم۔ روڈز، گرین بیلٹس، اسکولز، اسپتال، بس اسٹاپس عالمی معیار کے بنیں گے۔ عوامی تعمیرات عالمی معیار اور یکساں ڈیزائن کے مطابق بنائی جائے گی۔ کہا یکساں معیار ہی ترقی کی اصل پہچان ہے۔ لاہور سے راجنپور تک ہر گلی، سڑک، ہر شاہراہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا۔ وفاقی صدیقی نے نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ مہم کا افتتاح کر دیا۔ کہا آج پوری دنیا تعلیم معیشت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تعلیم ترقی پذیر ممالک کا واحد رستہ ہے۔ نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ مہم شروع کر رہے ہیں تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ہم سب کو تعلیم میں شراکت داری کرنی ہوگی۔ ہم لرننگ پروگرام کی افادیت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔
حکومت کو بڑا فیصلہ، شادی شدہ خواتین کو پاسپورٹ پر والد کا نام رکھنے کی اختیار دے دیا گیا۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اصلاحات کا باضابطہ اعلان، لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پاسپورٹ فارمیٹ میں ترمیم کی گئی، خواتین کو CNIC اور پاسپورٹ پر والد کا نام برقرار رکھنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اصلاحات سے خواتین کو شناخت، وقار اور خود مختاری میں تقویت ملے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ اسرائیل، ذلت وہاں بھی مقدر بن گئی، پارلیمنٹ سے خطاب کرنے گئے تو اپوزیشن نے ایوان سے بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیلی اپوزیشن اراکین مودی کے آتے ہی ایوان سے باہر چلے گئے۔ مودی کو دورہ اسرائیل پر بھارت میں بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔